میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے چھٹکارا پا جائے اور رب ذوالجلال کی رحمت میں اس کا حصہ بن جائے اور وہ شخص جنتی ہو جائے، تو وہ دنیاوی خواہشات کو روکے اور دنیا کے آلام و مصائب پر صبر کرے۔ جو مصیبتیں اس پر آ رہی ہے، جو پریشانیاں اس پر آ رہی ہے، وہ اس پر صبر کرے۔ اور صبر کرنے والوں کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، صبر کریں۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کرنا، اطاعت پر صبر کرنا، حرام سے رک جانا، گناہوں سے رکنا اور صبر کرنا۔ صدمے پہنچے، مصیبتیں آئے، پریشانیاں آئے تو ان پریشانیوں پر صبر کرے۔ عبادت کر رہے ہو اور اللہ رب العزت کی عبادت میں محو رہ رہے ہو، ہمیشہ رب ذوالجلال کی عبادت میں لگے رہ رہے ہو، تو رب ذوالجلال قیامت کے دن ایسے لوگوں کے 100 درجات بلند فرمائے گا، اور وہ 100 درجات ایسے ہوں گے کہ جن میں ہر درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ زمین و آسمان کے بیچ میں جتنا گیپ ہے نا، اللہ تعالیٰ 100 ایسے درجات عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں پر صبر کرتا ہے، یعنی جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ رک جاتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا۔ زنا کا من ہو رہا ہے لیکن رکا ہے کہ اللہ نے حرام کہا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کے 600 درجات کو بلند فرمائے گا، اور وہ 600 درجات میں ایسا فاصلہ ہوگا کہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین تک، 7ویں آسمان میں اور 7ویں زمین کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے، اللہ تعالیٰ 600 ایسے درجات اس کے بلند فرمائے گا اور اس کو عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب کسی بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ ان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، تو رب ذوالجلال اس کو 700 درجات بلند فرمائے گا، اور اس کو 700 درجات ایسے عطا فرمائے گا کہ ہر درجے کا فاصلہ تحت الثری سے لے کر عرش اعلیٰ کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اتنے درجات۔ اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام پر جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا، ان پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے، ان پر جو ہے تو کرم نوازش اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ پریشانی انہیں پر آتی ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہودیوں سے بچ کر شہر کے باہر نکلے، یہودیوں نے ان پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی، تو وہ شہر سے باہر نکلے کہ کہیں میں جا کے روپوش ہو جاؤ۔ ان کو ایک پیڑ نظر آیا شہر کے باہر، تو انہوں نے اس پیڑ سے مدد طلب کی اور پیڑ سے کہا کہ اے پیڑ تو مجھے اپنے اندر سما لے، تو پیڑ چر گیا، حضرت زکریا اس میں سما گئے اور وہ پیڑ واپس بند ہو گیا۔ یہود پہنچے تلاشتے کہ زکریا کہیں مل جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت زکریا کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، تو شیطان نے کہا کہ زکریا اس پیڑ میں چھپے ہوئے پیڑ کو اوپر سے کاٹو آری سے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب یہود نے پیڑ کو 2 ٹکڑے کرنے کی کوشش کی، یہ حضرت زکریا کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا نا کہ ان کو آری سے کاٹنے کا شیطان نے بتایا، اور وہ آری سے کاٹنے کی جو کوشش کی گئی یہود کی طرف سے، تو اس لیے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات باری کو چھوڑ کر مظاہر قدرت باری سے پناہ طلب کی، یعنی انہوں نے اللہ رب العزت سے مدد طلب نہیں کی،
انہوں نے اللہ کی بنائی ہوئی چیز سے مدد طلب کی۔ حدیث قدسی کے باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ مصیبت کے وقت مجھ سے مدد مانگتا ہے تو میں اس کی زبان سے جب دعا نکلتی ہے اور جب اس کی زبان مجھے پکارتی ہے تو اس کی پکار سے پہلے میں اس کی مدد کر دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ کو چھوڑ کر میری بنائی ہوئی کسی چیز سے مدد طلب کرے تو میں آسمان کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہوں اس کے لیے۔ تو جب بھی پریشانی آئے رب سے مدد طلب کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے وسیلے سے رب سے مدد طلب کرے، اولیاء کرام کے وسیلے سے رب سے مدد طلب کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب یہود نے کاٹنے کی کوشش کی اور حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جب آری پہنچی تو آپ نے آہ بھری، آپ نے آہ کی، تو رب ذوالجلال نے حضرت زکریا سے کہا، اے زکریا جب تم پر پہلے مصیبت آئی اس پر صبر کیوں نہیں کیا، اس پر صبر کیوں نہیں کیا، اور اب فریاد کر رہے ہو؟ جب پہلے مصیبت آئی مجھ سے مدد کیوں نہیں مانگی، میری بنائی ہوئی چیز سے مدد طلب کی، اب آہ کرتے ہو؟ اب اگر منہ سے آہ نکلی تو یاد رکھنا کہ دفتر صابرین سے تمہارا نام نکال دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نبی سے محبت، یہ جو اللہ رب العزت نے حضرت زکریا سے کہا تو یہ محبت ہے۔ جب بچہ بیمار ہوتا ہے اور جب وہ دوا نہیں پیتا تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ پی لے، دوبارہ کہیں گے نہیں پھر ہم تجھ سے، پی لے، تو پریشانی میں ہے نا، پی لے، دوبارہ کہیں گے نہیں پینے کے لیے، پی لے۔ تو یہ محبت ہے کہ بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ تو اسی طریقے سے رب کی محبت کہ کہیں میرے نبی کا نام دفتر صابرین سے نکل نہ جائے، اس لیے باری تعالیٰ نے حضرت زکریا سے کہا اب اگر منہ سے آہ نکالی دفتر صابرین سے تمہارا نام نکال دیا جائے گا۔ کہتے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے 2 ٹکڑے ہو گئے پورے، لیکن آپ نے پھر آہ نہ بھری، آپ نے پھر آہ نہ بھری، آپ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ انبیاء کا صبر تھا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں کہ مصائب عارفین کا چراغ ہے، مصیبتیں عارفین کا چراغ ہے، مریدین کے لیے بیداری ہے اور مومن کے لیے اصلاح اور غافلوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کہتے کہ عارفین کے لیے چراغ ہے، مصیبتیں روشنی ہے تاکہ ان کو راہ دکھے اندھیرے میں، مریدین کے لیے بیداری ہے کہ مریدین کی غفلت کی نیند نہ سو جائے، مومنین کے لیے اصلاح ہے کہ مومن پر جب مصیبت آتی ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، اسے مسجد کا راستہ نظر آتا ہے۔ غافلوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جس کو کچھ پڑھی ہی نہیں ہے تو اس کو کیا، اس کو پھر اصلاح میں بھی غلطیاں نظر آتی ہیں، اصلاح میں بھی اندھیرے نظر آتے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے کہ مومن مصائب پر صبر کیے بغیر ایمان کی حلاوت کو پا ہی نہیں سکتا، ایمان کی مٹھاس کو پا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو بہت پیاری بات ہے کہ مومن پر جب تک مصیبتیں نہ آئے اسے ایمان کی مٹھاس کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ جب اس پر مصیبتیں آتی تو کتنی غفلت میں ہو، اللہ رب العزت اس کو راہ دکھا دیتا ہے اگر اللہ کا اس پر فضل ہو جائے تو۔ اور جب مصیبتیں آتی ہے رب کا در دکھتا ہے، اور جب رب کا در دکھتا ہے تو رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو پھر ایمان کا مزہ ملتا ہے، ایمان کی مٹھاس ملتی ہے۔ تو جب بھی پریشانی آئے پریشانی پر صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مصیبت کے بعد آسانی، ہر مصیبت کے بعد آسانی۔ تو اللہ کے پاک بیان کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔